رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے اتنا کسی دوسرے دنوں میں نہیں ہے۔ صحیح البخاری حدیث مبارکہ کی سب سے مستند کتاب ہے صحیح بخاری، جو جن روایتوں کے آخر میں البخاری رواہ البخاری لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر نقل کی گئی ہے، اس میں موجود ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعۃ المبارک کو اور سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور پھر رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے آخری عشرے کو سب سے زیادہ فضیلت ہے کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ذی الحج کے مہینے میں عشرِ ذی الحج، یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک یہ عشرِ ذی الحج کہلاتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت اور رحمت عطا فرمائی ہے کہ یہ 10 دن اللہ کی رحمت اور خاص فضیلت والے 10 دن ہیں، اور یہ عبادت کے لیے خاص ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرِ ذی الحج میں روزانہ دن میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور روزانہ عشرِ ذی الحج کی ہر رات میں عبادت کرنا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ہے۔ بتلائیے ذرا کتنے زیادہ فضیلت ہے، کتنی زیادہ اس کی جو ہے اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرمانا چاہتے ہیں تو پھر خاص دن اور خاص راتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عن قریب ذی الحج کا مہینہ عطا کرنے والے ہیں۔ کل بروز پیر 29 ذی القعدہ ہے، ممکن ہے کہ کل چاند طلوع ہو جائے ذی الحج کا، تو کل مغرب سے ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو ہر رات عبادت کی رات، ہر دن عبادت کا دن ہے۔ دن میں بھی عبادت کرنی ہے، رات میں بھی عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ عبادت کرنی کیا ہے؟ فرمایا کہ ان 10 دنوں میں 6 اعمال ہیں جن کا ہم بہت زیادہ اہتمام کریں۔ نمبر 1، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، ان کی تسبیحات کا اہتمام کریں۔ اس کو یوں کہا جاتا ہے تکبیر اور تحلیل کی تسبیح کا اہتمام کرنا۔ دن میں بھی ایک تسبیح کا اہتمام کر لیں، رات میں بھی کر لیں، تو دن میں بھی عبادت کا وقت میں آ جائیں گے اور رات میں بھی عبادت گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ دوسرا عمل ہے توبہ استغفار۔ نماز پڑھنا بھی استغفار ہے، لیکن نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنا یہ اصل توبہ ہے۔ تو استغفار کی تسبیح بھی پڑھ لیں اور ساتھ ساتھ دعا مانگ کر اللہ سے توبہ بھی مانگ لیں۔ تو دعا، توبہ، استغفار کا اہتمام کرنا۔ اور تیسری چیز ہے تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا اور رات کو دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے اور تسبیحات کا اہتمام کرتے جس کو ذکر کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا عمل تھا دعائیں کرنا۔ آپ بہت لمبی لمبی دعا مانگا کرتے تھے۔ تو یہ 4 عمل ہیں رات کے۔ عشرِ ذی الحج کی خاص عبادتوں میں ہے تہجد کی نماز کا اہتمام اور دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ نمبر 4، روزانہ روزہ رکھنا۔ یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک 9 روزے لگاتار رکھنا۔ اگر ہمت طاقت کم ہو، ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھ لیں، یا کوشش یہ کریں کہ کچھ دن رکھ لیں کچھ دن چھوڑ دیں، لیکن جس کی زیادہ ہمت ہو، طاقت ہو، پورے رکھ سکے تو پورے 9 روزے رکھے۔ تو اس لیے روزوں کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ہر روزے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ اور 5ویں چیز ہے تکبیرات، جو 8 ذی الحج سے شروع ہوں گی 13 ذی الحج تک، تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے، ان کا اہتمام کرنا۔ اور 6ٹھی چیز ہے اس عشرے میں قربانی کا اہتمام کرنا۔
تو یہ 6 اعمال ہیں جن کا ہم نے ذی الحج کے مہینے میں اہتمام کرنا ہے۔ دراصل بات یہ ہے، یہ عشرہ حج کا عشرہ ہے۔ کس کا ہے؟ حج کا۔ جبھی اس مہینے کا نام ذی الحج ہے۔ یہ حج کا مہینہ ہے، اس میں حج اصل عمل ہے، خاص الخاص جو عمل ہے اللہ کے ہاں وہ حج ہے۔ اور حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ المکرمہ میں جا کر ہوتا ہے، یہاں تو نہیں ہوتا۔ سفر کر کے جانا ہے، وہاں پر احرام باندھنا ہے، پھر عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، رمی ہے، جمار ہے، سارے اعمال جو ہیں وہ سارے اعمال وہاں پر کرنے ہیں احرام کی حالت کے اندر۔ تو اس عمل کو حج کہا جاتا ہے۔ اور حج چونکہ ہر ایک نہیں کر سکتا، حج تو وہ کرے گا جو مالدار ہوگا، یہ حج وہ کرے گا جس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی۔ یہ بات بھی سن لیجئے کہ حج جو ہے وہ پیسے سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وقت کے بادشاہ تھے۔ خواب دیکھا، اللہ کی طرف سے ایسا الہام ہوا کہ توبہ طائب ہوئے اور بادشاہ چھوڑ دی، درویشی اختیار کر لی، بادشاہ سے درویشی پر آ گئے اور اللہ کی ایسی عبادت کی کہ آج ولیوں کے سردار ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم۔ وقت کے بادشاہ تھے یہ، لیکن بادشاہ چھوڑ کر فقیری کا راستہ اختیار کیا، اللہ اللہ کرنے کا راستہ اختیار کیا۔ تو اللہ نے پھر ان کو شہرت بھی ویسی دی، مقام بھی، مرتبہ بھی ویسا دیا۔ جب آپ نیشا پور میں آپ رہتے تھے، یہاں سے حج کے لیے آپ مکہ المکرمہ گئے، اس زمانے میں ہوائی جہاز گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، پیدل سفر کیا آپ نے، تقریباً 2.5 سال میں نیشا پور سے مکہ المکرمہ پہنچے، 2.5 سال میں۔ اور آپ کے جانے کا سفر بڑا عجیب ہوا کہ تھوڑا سا سفر کرتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر سفر کرتے پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، تو ہر یوں سمجھ لیجئے کہ ہر 2 قدم پر 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ تو 2.5 سال کے عرصے میں اپنے گھر سے مکہ المکرمہ حج کرنے کے لیے پہنچے، اور وہاں جا کر بیت اللہ میں جب نماز ادا کی تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں تو اپنے پلکوں کے بل چل کر آ گیا ہوں، آپ قبول فرما لیجیے۔ تو حج تو قبولیت والا سفر ہے، عاشقوں کا سفر ہے، عشق و مستی کا سفر ہے، یہ عام سفر نہیں ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا۔ تو ایک عالم فرمانے لگے کہ پاکستان میں ایک تاجر ہے، وہ ہمارا دوست تھا، آنا جانا تھا، اس کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا، لیکن ہم نے دیکھا، اس پر غور کیا کہ کبھی بھی عمرے پر نہیں گیا، حج پر سفر کرتے ہوئے کبھی اس کو دیکھا نہیں۔ ہاں جب بھی سفر کر رہا ہے تجارت کا، کبھی یورپ جا رہا ہے، کبھی امریکہ جا رہا ہے، کبھی کسی ملک جا رہا ہے، پوری دنیا میں اس نے سفر کیا تجارت کی غرض سے، لیکن حج عمرے پر نہیں گیا۔ اس کو تھوڑی ترغیب دی، سمجھایا کہ بھئی سفر آپ پر، حج تو فرض ہے ہی، عمرہ بھی ہے، لازمی آپ کرے چاہیے۔ اور مالدار اتنا تھا کہ اگر روزانہ یہاں سے عمرے کے لیے جانا چاہے تو جا سکتا تھا، اتنا مال تھا، روزانہ کی بنیاد پر آنا جانا کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی نہیں گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ توفیق نہیں تھی اللہ کی طرف سے، توفیق نہیں تھی۔ اللہ جس کو اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرماتے ہیں وہی حاضر ہو سکتا ہے۔ اللہ کی شان، والد فرماتے ہیں کہ اس کو دعوت دی، اس کے دل میں آیا، اس کو کہا کہ بھی اس سال حج کے لیے آپ بھی اپنا ٹکٹ ویزا بک کرائیں اور آپ بھی چلیں حج پر۔ کہنے لگا اچھی بات ہے، رضامندی اس نے اختیار کر لی کہ میں بھی چلوں گا۔ کہنے لگے کہ ہم حج پر چلے گئے، واپس آئے، پھر اس سے ملاقات ہوئی، معلوم ہوا کہ وہ تو حج پہ گیا ہی نہیں، وہ تو کہہ رہا تھا جانے کو، گیا نہیں۔ پھر اس سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا کہ بھئی آپ حج پر گئے نہیں، آپ نے ارادہ کیا تھا جانے کو۔ تو کہنے لگا کہ بس معاملات کچھ ایسے الجھ گئے کہ کاروباری معاملات میں لگا تھا، انکم ٹیکس والوں کی طرف سے بلاوا آ گیا، اب اس میں ایسا الجھا کہ حج کے ایام ہی گزر گئے، حج کے ایام ہی گزر گئے، تو میں اس میں الجھ گیا۔ تو والد فرماتے ہیں میں نے کہا کہ تم الجھ نہیں گئے، تمہیں الجھا دیا گیا، اللہ کی طرف سے تمہارا بلاوا ہی نہیں تھا، جب ہی تمہیں الجھا دیا گیا۔ تو حج عمرے کا سفر تو وہ سفر ہے جو عاشقوں کا سفر ہے، اللہ کے ہاں مقبول لوگوں کا سفر ہے۔ اللہ جس کو بلاتے ہیں، توفیق عطا فرماتے ہیں، وہی وہاں پر جا سکتا ہے۔ ہاں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اندر ان عبادت کا شوق ایسا پیدا کریں کہ اللہ کے ہاں حاضری ہماری منظور ہو جائے، ہم اللہ کو اپنا عمل پیش کریں۔ اور عشر ذی الحج اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس 10 دن کے اندر ہم اللہ کے آگے ایسے بن جائیں کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں۔ اللہ ہمیں آئندہ سال حج کے لیے قبول فرما لے، پورا سال اپنے مسجد میں آنے کی عبادت کے لیے توفیق عطا فرما دے، تو ہم ایسی عبادت کریں۔ دیکھیے حج تو خاص عمل ہے، صاحب استطاعت لوگوں پر ہوتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے وہ نیک بندے جو میرے گھر پر حاضر نہیں ہو سکے، حرمین میں حج کے سفر پر نہیں آ سکے، تو اللہ چاہتے میں ان پر بھی رحمت برساؤں، ان پر بھی رحمت برساؤں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہانے عطا فرما دیے۔ اور کیا فرمایا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عشرہ ذی الحج شروع ہو جائے، یعنی ذی الحج کا چاند تم دیکھ لو، تو جس کا تم میں سے قربانی کرنے کا ارادہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ فرمایا کہ محدثین فرماتے ہیں کہ بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ کس کا عمل ہے؟ عشرہ ذی الحج میں حاجیوں کا، کہ احرام باندھنے کے بعد ان کو منع ہے، ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، بال بھی نہیں کاٹ سکتے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کس کو دیا؟ قربانی کرنے والے کو، کہ تم صاحب نصاب و قربانی کر رہے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قربانی کی مشابہت حاجیوں کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ اصل عمل تو وہ ہے جو اللہ کے یہاں بڑا ہی مقبول ہے، بڑی ہی فضیلت والا عمل ہے، تم ان کے ساتھ ثواب میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اس عمل کو اختیار کر لو۔ لہٰذا عشرہ ذی الحج جیسے ہی اگر کل 29 ذی القعدہ کو چاند طلوع ہو گیا تو کل مغرب سے پہلے اپنے ناخن ہم تراش لیں، اپنی مونچھیں ہیں، زیر ناف بال ہیں، بغل کے بال ہیں، اس کو ہم صاف کر لیں۔ اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کرنے والوں کے لیے یہ مستحب عمل ہے کہ اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو حاجیوں کے مشابہ کر لیں۔ جس وقت قربانی کر لیں تو اس قربانی کے بعد اپنے بالوں کو بھی کاٹیں، اپنے ناخنوں کو بھی کاٹ لیں۔ البتہ اس کے متعلق ایک دو باتیں ہیں جو بہت ضروری ہیں سمجھنا، وہ یہ ہے کہ بال اور ناخن کاٹنا یہ مستحب عمل ہے، نہ کاٹنا مستحب عمل ہے قربانی کرنے والے کے لیے۔ جو قربانی نہیں کر رہا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ کاٹ لے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ کوئی فضیلت ہے اس کے لیے۔ البتہ قربانی کرنے والے کے لیے فضیلت ہے کہ وہ حج پر نہیں جا سکا تو حاجیوں سے مشابہت اس کی ہو جائے گی، تو وہ یہ راستہ اختیار کر لے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کر سکا اس پر عمل، عشرہ ذی الحج شروع ہو گیا، اس نے پھر بال ناخن کاٹ لیے، یا کوئی مجبوری تھی کہ ناخن اتنے بڑے تھے جس میں میل کچیل اتنا تھا کہ وضو میں مشکل ہو رہی تھی، پانی نہیں پہنچ پا رہا تھا، اس کی انگلیوں کو اوپر ناخن کاٹنا پڑ گئے، یا بال اتنے بڑے تھے کہ برے لگ رہے تھے کاٹنے پڑ گئے، یا کاٹ لیے جان بوجھ کر بھی، تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ نہیں کاٹے گا تو فضیلت ہے، ثواب ملے گا، اور اگر کاٹ لے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لہذا فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہم یہ عمل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے حج کے دنوں کے اندر، ان دنوں میں ذی الحج کے پہلے عشرے کے اندر دو عمل ہے، ایک حج ہے دوسرا قربانی ہے، ایک حج ہے دوسرا قربانی۔ حج کس پر ہے؟ جو صاحب نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو، وہ حج پر جائے گا، اور جو ہے صاحب نصاب نہیں ہے، حج کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ دوسرا عمل اختیار کرے، وہ کیا ہے؟ قربانی، قربانی کی طاقت رکھتا ہو۔ اب قربانی کی طاقت کے لیے کیا حکم ہے؟ کون ہے قربانی کی طاقت رکھتا ہو؟ فرمایا کہ وہ شخص جو صاحب نصاب ہو۔ جس طرح زکوٰۃ صاحب مال پر فرض ہے، اس طرح قربانی بھی صاحب نصاب پر فرض ہے، اور قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت، نقد مال اور ضرورت سے زائد سامان۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے تو سونا 7.5 تولہ سونا ہو تو قربانی اس پر واجب ہو جائے گی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ دوسری بات، سونا نہیں ہے یا ہے لیکن کم ہے، چاندی ہے، چاندی نہیں ہے، پیسے ہیں، پیسے تو عام طور پر سبھی کے پاس ہوتے ہیں۔ سونا 1 تولہ ہے لیکن پیسے بھی ہیں، یا ضرورت سے زائد سامان ہے، یا مال تجارت ہے۔ اگر تھوڑے سے سونے کے ساتھ ان باقی چاروں میں سے کوئی ایک چیز بھی شامل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا نصاب کیا بنے گا؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل کے ریٹ کے اعتبار سے تقریباً 1,35,000 کے قریب ہے۔ تو 1.5 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہوں، 1.5 لاکھ کے اندر رقم ہے، کسی کے پاس 35,000 ہے، 40,000 ہے، تو وہ صاحب نصاب بن جائے گا۔ پوری رقم نہیں ہے، 1 تولہ سونا ہے اور ساتھ 10,000 روپے رکھے ہوئے ہیں، ساتھ 20,000 روپے ضرورت سے زائد رکھے ہوئے، خرچوں کے علاوہ، ماہانہ خرچ کے علاوہ ضرورت سے زائد، یا جو ہے مال تجارت ہے، یا ضرورت سے زائد سامان ہے۔ جیسے جو تھوڑے بہت متوسط گھرانے ہیں ان میں ضرورت سے زائد سامان اکثر ہوتا ہے، جیسے کپڑے ہیں، 4 جوڑوں سے کام چلتا ہے لیکن 15 جوڑے رکھے ہوئے ہیں تو ضرورت سے زائد ہے۔ خواتین کے کپڑے بعض اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ اگر پرانے بھی بیچنے جاؤ 10,000 کے بک رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح گھر میں کچھ ایسے ڈیکوریشن کا سامان ہے جو بڑا قیمتی ہے، اگر اس کو بیچا جائے تو ہزاروں میں اس کی قیمت ہوتی ہے، وہ ضرورت سے زائد چیز ہے۔ تو اس ضرورت سے زائد سامان کے اندر گھر کی بہت ساری اشیاء شامل ہو جاتی ہیں، تو قربانی کے اندر ضرورت سے زائد سامان بھی نصاب میں شامل ہوتا ہے قیمت کے اعتبار سے۔ تو جس کا بھی نصاب پورا ہوگا، چاہے مرد کا ہو یا عورت کا ہو،
بالغ ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، جس کا بھی نصاب پورا ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر وہ ان 3 دنوں میں 10، 11، 12 ذی الحج کی ان تاریخوں میں قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کر سکا تو قربانی کی رقم صدقہ کرنا ضروری ہوگا، لیکن قربانی واجب ہوگی۔ گھر کے جتنے افراد ہیں سب کا نصاب الگ الگ بنے گا، جو جس اعتبار سے مالدار بنے گا اس پر اتنی ہی قربانی واجب ہوگی۔ کسی پر قربانی واجب نہیں ہے پھر بھی وہ قربانی کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے اندر، آپ کی زندگی کے واقعات کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے گھر میں کھانے کو نہیں، فاقے سے آپ نے وقت گزارا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا آپ کے پاس کوئی مہمان آئے، مسافر بنے، آپ نے اپنے ازواج کے ہاں کسی خادم کو بھیجا کہ جاؤ کچھ کھانے کا پتہ کر کے آؤ، تو سب گھروں میں ہو کر آ گئے لیکن کھانے کی چیز کہیں بھی نہیں ملی۔ اس طرح کے واقعات آپ کی زندگی کے ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ تو آپ ممکن ہے صاحب نصاب ہو، ممکن ہے نہیں ہو، تو نہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے ہر سال قربانی کی ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور کیا فضیلت ہے قربانی کرنے کی؟ فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے، جیسے ہی اس نے جانور ذبح کیا، بکرا کیا، دمبا کیا، گائے کیا، اونٹ کیا، جو بھی قربان کیا، تو اس کا ابھی خون زمین پر گرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یوں ہے، فرمایا کہ قربانی کرنے والا کا جو جانور ہے اس کے ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کو اللہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، دمبا کوئی ذبح کر رہا ہے، بھیڑ کر رہا ہے یا بکرا کر رہا ہے، تو اس کے بال کتنے کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، گنتی بھی آتے ہی نہیں ہے، تو ہم جب قربان کریں گے تو کتنا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کا اہتمام کیا کریں۔ آخری مسئلہ کہ قربانی ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں تو کیا اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں جو مرحوم ہیں، یا اپنے عزیز و اقارب جو مرحوم ہیں ان کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا عمل یہ ہے کہ آپ جو ہے 2 دمبے ذبح کیا کرتے تھے۔ تو ایک تابعی جو آپ کے شاگرد تھے انہوں نے پوچھا امیر المومنین آپ 2 کر رہے ہیں حالانکہ ایک ہی کافی ہے، آپ ایک ہی دمبا کر دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک میری طرف سے ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، کہ آپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ علی میری طرف سے بھی ایک قربانی کرتے رہنا، تو میں آپ کی وصیت پر عمل کر رہا ہوں، آپ کی طرف سے بھی کر رہا ہوں، حالانکہ آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اگر زندہ ان کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہے تو اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا، اگر وصیت کی ہو تو بھی، نہ کی ہو تو بھی ثواب تو ان کو مل جائے گا۔ نفلی عبادت ہے، نفلی قربانی ہوگی، واجب قربانی تو ہر ایک کی اپنی طرف سے ہوتی ہے، لیکن نفلی قربانی دوسروں کی طرف سے ہوتی ہے۔ آخری بات، اگر آپ قربانی نہیں کر سکتے لیکن قربانی کا جذبہ تو رکھ سکتے ہیں، یہ تو دل میں چاہت رکھ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے قربانی کرنے کا بڑا دل ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، قربانی کرنا چاہتا ہوں لیکن استطاعت نہیں ہے، یہ تو رکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ رکھیں گے اس پر بھی اللہ کیا بڑا اجر ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں ایک لوہار تھا، لوہا کوٹنے والا، اس کا انتقال ہو گیا، بیوی بچوں والا تھا، کنبے والا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد علاقے کے ایک بہت بڑے عالم نے ان کو خواب میں دیکھا، اس لوہار کو، اس کو دیکھا بڑے اچھے حال میں ہے، اس سے پوچھا، حال حوال پوچھا، تو وہ کہنے لگا کہ بس اللہ کیا میرا معاملہ بن گیا۔ بھئی کیا بنا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا معاملہ احمد بن حنبل کے ساتھ جوڑ دیا، فرمایا کہ وہ جتنے نیک ان کا جو مقام وہی تیرا مقام۔ بڑے حیران ہوئے، آنکھ کھل گئی، اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا ایک لوہار کو؟ ایک مسجد کا امام ہے، ایک عالم ہے، وقت کا امام ہے، مفتی اعظم ہے، اور ایک عام بندہ ہے، اس کا مقام اس بڑے عالم کے ساتھ، علامہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، نیکیوں کے اعتبار سے کیسے مل گیا اس کو مقام؟ تو انہوں نے پھر تحقیق کی، اس کے گھر والوں کے پاس بھی ایک بندہ بھیجا، پوچھا کہ اس کا کون سا ایسا نیک عمل ہے جو اللہ کے اتنا مقبول ہوا؟ تو گھر والوں نے بتلایا کہ اس کی 2 باتیں بڑی خاص تھی، بہت اہتمام ہم نے دیکھا ان باتوں کے اندر۔ کیا تھا بھائی؟ کہا کہ ایک بات تو یہ تھی کہ دکان پر ملازم بتاتے ہیں کہ لوہا کوٹتا تھا، اور لوہا کوٹتے ہوئے جب اذان ہوتی تو فوراً اپنا ہتھوڑا رکھ دیتا اور کہتا کہ اب رب کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، اب میں کام نہیں کروں گا، بس ہتھوڑا وہی رکھتا اور نماز کے لیے چلا جاتا۔ تو یہ عمل ممکن ہے اللہ کے اس کو بڑا پسند، اللہ کو بڑا پسند آیا ہو، اس نے اذان کا بڑا احترام کیا اور نماز کا بڑا اہتمام کیا، اس کی بڑی فکر کی۔
اور دوسرا واقعہ جو ان کی زندگی کے اندر بڑا خاص تھا وہ یہ تھا کہ اکثر ہم گرمی میں رات کو چھت پر سوتے تھے، اور جب ہم بستر پر لیٹتے سونے کے لیے تو ادھر ہم بیوی بچے سو رہے ہیں، یہ لوہار اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، ادھر ساتھ والی چھت پر امام احمد بن حنبل قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ کہا کہ یہ سنتا ان کا قرآن، اور یوں آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا اللہ میں کنبے والا ہوں، بڑی ذمہ داریاں ہیں، سارا دن محنت کرتا ہوں، آگ میں جھلستا ہوں، لوہا کوٹتا ہوں، تھک جاتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، کاش کہ مجھے بھی فرصت ملتی، میں بھی کوئی بدن کو آرام ملتا تو میں بھی تیرے آگے کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا، نماز پڑھتا۔ یہ جملہ کہا کرتے۔ تو عالم کہنے لگے اس کا یہی جملہ، یہی اس کا جذبہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے امام احمد بن حنبل کا اس کا اشر فرما دیا۔ تو اگر ہم قربانی نہیں کر سکتے یا حج پر نہیں جا سکتے تو کم از کم حج پہ جانے والوں کے ساتھ نیکیوں میں شامل تو ہو سکتے ہیں، قربانی کرنے والوں کا جذبہ تو ہم رکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی قربانی کیا ہے کہ ہم اپنی اللہ کی قربانی دیں، اپنی میں کی قربانی دیں، اپنی ہم جو ہے اپنی جذبات کی ہم قربانی دیں۔ اور وہ قربانی کیا ہے کہ ہم آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، ہم نے داڑھی کو اپنی ایک مشت کے برابر رکھنا ہے، ہم نے داڑیاں نہیں کٹانی، ہم نے اپنے گھر والوں کو نماز پر لگانا ہے، قرآن پر لگانا ہے، خود بھی دین پر عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی دین پر لے کر آنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے میری ذات سے میں نے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، کاموں کو آسان کرنا ہے، جہاں ہاتھ سے مجھے طاقت ہوگی میں ہاتھ سے کروں گا، جہاں دعاؤں کے ذریعے کر سکوں میں ان کے لیے دعائیں کروں گا۔ اور یہ آخری بات تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر سب کو یاد رکھیں اور یہ دعا کیا کریں اللہ جتنے بھی حاجی وہاں پر نیک عمل میں شامل ہیں اللہ ہم سب کو ان کی نیک دعاؤں میں شامل فرما دے۔ ہم یہ دعا کر لیا کریں، اگر نیک جذبے کے ساتھ ہوگی، صحیح نیت کے ساتھ ہوگی تو اللہ ضرور ہمیں بغیر حاضری کے ثواب بھی عطا فرمائیں گے اور اس جذبے کی وجہ سے آئندہ کے لیے قبول بھی فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربی